اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ لوگ شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان کی تیاری کریں، عادت ہو جائے کہ بھئی مطلب شعبان آ رہا ہے تو میں روزے رکھ لوں تاکہ میری ابھی سے پریکٹس ہو جائے، پھر رمضان آسانی ہوگی مجھے۔ ویسے بھی ابھی تو ظاہر بات ہے موسم بھی تھوڑا گرم ہو رہا ہے، اس پہ کیا اسلام کیا کہتا ہے اس پہ؟ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے رمضان کے علاوہ سارا سال کبھی نہیں رکھتے تھے، اور شعبان میں تقریباً 28 روزے آپ رکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں کہ میرے جو چھوٹتے تھے رمضان میں تو میں سارا سال وہ نہیں رکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشانی نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھیں۔ تو جب شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تو ان دنوں میں بھی اپنے پورے کر لیتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جن عورتوں مردوں کے روزے رہ گئے وہ فوراً رکھ لیں، اچھی بات ہے، نہیں رکھتے تو بہرحال سال ختم ہونے سے پہلے ان کو رکھ لینے چاہیے۔ اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزے رکھنے لازم ہیں یا رکھنے اس میں کوئی چاہیے؟ گنجائش دیکھیں، ہے؟ اگر کوئی مطلب ابھی بھی مجبور ہو گیا ہے تو وہ اگلے سال پہ جا سکتے ہیں کوئی، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو اس کو اگلے فرض ہونے سے پہلے پچھلے پورے کرنے چاہیے۔ اچھا، دوسرا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یعنی استقبال رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس کو استقبال رمضان کا نام دینا یہ ایک الگ کہانی ہے، ورنہ آپ سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ تقریباً 28 روزے رمضان شعبان میں رکھ لیتے تھے۔ نمبر 2، عام لوگوں کو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو پھر تم روزے نہ رکھو۔ اچھا، خود رکھتے تھے اور عوام کو فرمایا کہ آدھا شعبان گزر جائے تو مت رکھو۔ تو اس میں پھر ایک اور ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیر جمعرات کا سارا سال روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ شعبان میں بھی آخر تک پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سارا سال وہ نہیں رکھتا رہا تو پھر شعبان کے نصف سے پہلے وہ روزے ختم کر دے، اس کے بعد نہ رکھے۔ یعنی عام مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھیں، الا یہ کہ کسی کے روزے رہتے ہوں تو رکھ سکتا ہے، یا اس کی روٹین ایک ہو تو رکھ روٹین ہو کہ وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، یا وہ جو 14 15 16 کے روزے رکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایام بیس کے، یا وہ روزے رکھ رہا ہے۔ 14 15 16 نہیں ہوتا، وہ 13 14 15 13 14 15، بالکل 13 14 15 کے روزے جو رکھ رہا ہے ایام بیس کے۔ تو شعبان میں اس کے علاوہ بھی یعنی رمضان کے لیے کیا خاص تیاری کی جا سکتی ہے؟ مثلا کوئی چاہتا ہے کہ میں ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دوں، یا کوئی اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی سے رمضان المبارک کے مثلا زکوٰۃ والے مالی معاملات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پہ کیا ہے؟ کیا یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے زکوٰۃ، یا زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو رمضان ہے اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں تو ان میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب کوئی کہے کہ میں زیادہ تلاوت کروں تو وہ تو سارا سال ہی کرنی چاہیے۔ ایک تیاری رمضان کی وہ ہے جو ہمیں سارا سال کرنی چاہیے، خصوصاً غریب لوگوں کو۔ بالکل، وہ یہ ہے، آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جی میں تو مزدور آدمی ہوں، روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو یا کوئی کہتا ہے جی میں تو ڈرائیور ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو سارا سال ہی ڈرائیور ہوں تو میں رکھوں گا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو تیاری کا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال اپنی کمائی سے تھوڑے سے پیسے بچا کر رکھے۔ بہترین۔ مثلا اگر اس کی تنخواہ 30,000 ہے تو وہ 4,000 الگ رکھ لے، 3,000 الگ رکھ لے، تو اب وہ 3,000 12 3 36، چلو 33 ہو گیا۔ یہ جو پیسے الگ رکھے ہیں ان کو وہ رمضان میں استعمال کرے اور مزدوری نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا فریضہ نبھائے۔ کمیٹی ڈالی جا سکتی ہے کوئی خاص؟ کمیٹی کی شکل بنتی ہے، کمیٹی ڈال لے تو رمضان کے لیے۔ ہاں، یہ اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم سے مزدوری نہیں ہوتی
پہلی بات تو یہ کہ مزدوریوں میں فرق ہوتا ہے. آپ نائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں, آپ فرسٹ ٹائم کر لیں 11 بجے تک, بعد میں نہ کریں, آدھی ہو گئی آپ کی, تو کچھ آپ نے پیسے بچا کر رکھ لیے, کچھ آدھی ڈیوٹی کر لی, تو آپ کے رمضان ٹھیک گزر گیا. تو اگر آپ عزم رکھتے ہیں اللہ کی بات ماننے کا اور یہ اسلام کا رکن ہے, تو اس کے کوئی نہ کوئی حال تو نکل آتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی پلان لازمی کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ لازمی نکال دے گا. بالکل. تو یہ سارے سال ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو میں کیسے چلوں گا. یہ کافی نہیں, بالکل جائز نہیں کہ آپ اس بڑے آسانی سے کہہ دیں جی وہ چونکہ میں تو مزدور آدمی ہوں اور جناب آپ جانتے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے اور مجھ سے نہیں ہوتا تو بات ختم ہوئی. یہ طریقہ درست نہیں ہے.